لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ لڑائی رک گئی۔ ایک بار مکے کے قریبی علاقے میں بہت زور کی بارش ہوئی، میگھ کی جھڑی لگی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، بادل کھلنے کا نام ہی نہ لیتے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ مکے میں بہت زور کا سیلاب آ گیا، گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا، بہت سے مکان منہدم ہو گئے۔ اہل مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ خانہ کعبہ بھی سیلاب کی زد میں آ گیا، دیواریں گر پڑیں اور ان کے ساتھ حجر اسود بھی اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا۔ کعبے کی تمام عرب والے عزت کرتے تھے اور بت پرستی کے بے پناہ شوق اور لامحدود عقیدت و گرویدگی کے باوجود بیت اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے۔ اپنے مکانوں، بیٹھکوں اور مویشی خانوں سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر مقدم سمجھی گئی۔ سب لوگوں نے نہایت دلچسپی اور جوش عقیدت کے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیا۔ محمد بھی قریش کے ساتھ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور کعبہ بنانے والوں کا ہاتھ بٹاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجر اسود کے لگانے کا سوال درپیش ہوا۔ ہر شخص کہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کی تنصیب کا شرف میں حاصل کروں گا۔ اس پر بات بڑھنے لگی، قبیلوں کے تفاخر و غرور کی داستانیں چھڑ گئیں۔ ایک نے کہا کہ ابراہ نے جب کعبے پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑھا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجر اسود کے نصب کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے۔ دوسرا بولا کہ حرب فجار میں میرے قبیلے کے لوگ جان کی بازی نہ لگاتے تو قریش کو ایسی شکست فاش ہوتی کہ ان کی عظمت و شرف کے دفتر ورق ہو جاتے۔ تیسرے نے کہا میرے دادا نے 2 بار تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا، ان کی ساری کمائی اور تمام پسندازہ اسی مہمانی اور ضیافت میں صرف ہو گیا۔ چوتھا تلوار ٹیک کر بولا کہ کعبے میں سالہ سال سے نجور اور عود و عنبر ہمارے قبیلے کے لوگ سلگا رہے ہیں۔ جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبو لی۔ یہ اس بات کا عہد تھا یا تو ہم کعبے کی دیوار میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے۔ اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی، جس میں طاقت ہوگی وہی اس شرف کا حامل بن سکے گا۔ 4 دن تک نزاع ہوتی رہی۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا، کہا کہ نادانو، اتنے بے قابو کیوں ہوئے جاتے ہو؟ کیا حرم مقدس کی زمین کو خون سے لالہ زار بنانے کا ارادہ ہے؟ یہاں تلوار چل گئی تو پھر رکے گی نہیں، صدیوں تک اس جنگ کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ تلوار ہی سے نہیں ہوا کرتا، اس کی دوسری صورتیں بھی ممکن ہیں۔ اس پر سب لوگ بولے اچھا صاحب، آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ ابو امیہ نے کہا کہ اس مسئلے کو کسی پنچ پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ بات خود ایک نزاع بن جائے گی کہ ثالث کس کو بنایا جائے۔ اس مشکل کا حل بھی بتاتا ہوں، وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں جو شخص کل صبح سب سے پہلے داخل ہو اسی کو حاکم مان لیا جائے، اور جو فیصلہ وہ صادر کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چوں چرا کے مان لیں۔ اس پر سب نے حامی بھری کہ ہمیں بات منظور ہے۔ شام ہوئی، پھر رات، اور اس کے بعد سپیرے سحر نمودار ہوا، اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے کہا کہ آپ ہمارے ثالث ہیں، اس بات کا فیصلہ آپ ہی فرمائیں گے۔ تمام لوگ یہ کہنے کے بعد محمد کا چہرہ دیکھنے لگے کہ نہ جانے ہلنے والے لبوں سے کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہر کوئی پرآرزو بھی تھا اور مایوس بھی۔ ایسے موقعوں پر تصویر کے روشن اور تاریک دونوں پہلو سامنے آیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نے
کعبے کے فرش پر ردائے مبارک بچھا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ نہ جانے چادر کے بچھانے میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ اس پر پانسے ڈال کر ناموں کا قرعہ نکلوایا جائے گا یا اس چادر کے ذریعے کسی مشکل ورزش کے لیے حکم ہوگا کہ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہی سنگ اسود نصب کرے گا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ محمد نے اپنی چادر میں سنگ اسود اٹھا کر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی اس چادر کو تھام لے تاکہ تنصیب حجر اسود کا شرف تمام قبائل میں مساوی طور پر بٹ جائے۔ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے چادر تھام کر اوپر اٹھائی اور اس طرح سب نے مل جل کر کعبے کی دیوار میں حجر اسود نصب کر دیا۔ محمد کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھچی ہوئی تلواریں نیام میں آ گئیں اور ایک بہت بڑی خونریزی رک گئی۔ تمام لوگوں نے محمد کی اصابت رائے، حکمت و دانش اور فہم و فراست کا اقرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مکے میں اس صلح کن فیصلے کی دھوم مچ گئی کہ ابن عبداللہ کی دانائی کی بدولت خون خرابے کی نوبت نہ آ سکی، ورنہ تلواروں کے جوہروں کی چمک زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑائی بنو بکر اور بنو تغلب کی خونریز جنگوں کی شہرت پر پانی پھیر دے گی۔ اہل مکہ نے محسوس کیا کہ محمد صرف نیکوکار، پرہیزگار، امین اور راست باز ہی نہیں ہے، ان میں فیصلہ کرنے اور آپس کے جھگڑے چکانے کی بھی بے پناہ قابلیت پائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔